بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ پاکستان میں ہم آج بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کی جانے والی لیبر اصلاحات۔ مزدوروں کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سی اصلاحات کی اپنے دور میں۔ ان اصلاحات کی ہم بات کریں گے کہ وہ اصلاحات کیا تھیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی اور یہ سلسلہ ہے تاریخ پاکستان کو سمجھنے کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے معذرت اس بات کی کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف نئی نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی قسم کے تعصب، طرفداری اور پسند و ناپسند سے بالا تر رہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر کسی فرد یا ادارے کو اس سے اختلاف ہو یا اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے قبل از وقت معذرت قبول کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لیبر اصلاحات کیا تھیں اور کیسے کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دسمبر 1971 کو حکومت سنبھالی تھی، تو دسمبر کے فوراً بعد ہی انہوں نے تیزی سے اقدامات کیے۔ اپنا اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے بہت تیزی سے اقدامات کیے تاکہ اس ملک کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر لایا جا سکے۔ 1971 کے سانحۂ مشرقی پاکستان کے بعد ملک معاشی، معاشرتی، سیاسی اور آئینی طور پر بحران کا شکار تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے اور ان چیلنجز کا انہوں نے مختلف اصلاحات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ 2 جنوری 1972 کو بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کے لیے بھٹو حکومت نے آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، یعنی انہیں نیشنلائز کر لیا گیا۔ 16 جنوری کو مزید 11 صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے بعد جنوری اور پھر جنوری کے بعد فروری میں تیزی سے یہ اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کی جاتی رہی ہیں۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس لیبر پالیسی کے تحت مزدوروں کو بہت سی مراحت دی گئیں جو اس سے پہلے ان کو حاصل نہیں تھی۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو حکومت کی لیبر اصلاحات کے اہم نکات۔ ان اہم نکات پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا، جو سب سے پہلا فیصلہ کیا گیا، اس لیبر پالیسی میں جو سب سے پہلا نقطہ تھا وہ تھا کارخانوں کی انتظامی کمیٹی میں مزدوروں کو نمائندگی کا حق۔ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات چلانے کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو اس کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان اصلاحات کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ انتظامی معاملات چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے اور ان کی تعداد 20% ہوگی، یعنی کل تعداد کا 5واں حصہ۔ سٹوروں اور اسبات کی جانچ پڑتال کا حق بھی مزدوروں کو دیا گیا۔ اس سے پہلے سٹور جو تھے اور جو حسابات تھے کارخانے کے، وہ ظاہر ہے کہ کارخانے کے مالکان ہی کیا کرتے تھے اور مزدوروں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مزدوروں کے نمائندوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کارخانے کے جو سٹورز ہیں اور کارخانے کے حسابات ان کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا حق ان کو مل گیا کارخانے کے سٹور رومز اور کارخانے کے حسابات کی جانچ پڑتال کرنے کا۔ ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا اور وہ تھا بونس کا فیصلہ۔ مزدوروں کو ہر سال 1 تنخواہ کے برابر بونس دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا، اور اگر کارخانے کی پیداوار میں اضافہ ہوا تو پھر اس 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر بونس کے علاوہ خصوصی بونس بھی دیا جائے گا۔
یہ ایک انسینٹیو تھا مزدوروں کو تاکہ وہ بہتر کام کریں اور محنت کریں اور کارخانے کی پیداوار میں اضافہ ہو، اور اس طرح مزدور جو ہیں وہ دلچسپی سے کام کرنے لگے تاکہ کارخانے کے پیداوار میں اضافہ ہو اور انہیں اضافی فائدہ، مالی فائدہ بھی ملے۔ اوقات کار کا تعین کیا گیا اس پالیسی کے تحت۔ اس سے پہلے کارخانے میں جو لوگ کام کرتے تھے مزدور، انہیں 54 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ اوور ٹائم بھی بعض اوقات مزدوروں سے لیا جاتا تھا جس کے لیے انہیں کوئی خاص مالی فائدہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اس پالیسی کے تحت کارخانے میں کام کرنے والے مزدور ہفتے میں 54 گھنٹے کے بجائے یہ کہا گیا کہ 48 گھنٹے کام کریں گے، اور اگر ان سے اضافی کام لیا جا رہا ہے اور اگر اپنی مرضی سے اضافی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اوور ٹائم لگانا چاہ رہے ہیں، تو اس اوور ٹائم کا الگ سے ان کو معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تنخواہ کے علاوہ اوور ٹائم بھی ان کو دیا جائے گا۔ یہ بھی مزدوروں کے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ تھا۔ پینشن، بیمہ اور گریجویٹی، یہ سہولت جو ہے وہ اس سے پہلے مزدوروں کو حاصل نہیں تھی۔ اس پالیسی کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر مزدور کو بڑھاپے کی پینشن دی جائے گی، اس کو بیمہ کیا جائے گا، یہ اس کی انشورنس کی جائے گی، اور اسے گریجویٹی کی سہولت دی جائے گی۔ اور گریجویٹی جو ہے وہ ایک لم سم اماؤنٹ ہوتی ہے جو ریٹائرمنٹ پر دی جاتی ہے۔ تو مزدوروں کو بڑھاپے کی پینشن، ان کی انشورنس پالیسی اور ان کو گریجویٹی کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی، یہ دی گئی ان کو یہ سہولتیں، اور یہ بہت اہم سہولتیں تھیں جو مزدوروں کو اس سے پہلے حاصل نہیں تھیں۔ طبی امداد اور علاج، سماجی بہبود کی اسکیم یعنی سوشل ویلفیئر اسکیم کے تحت طبی امداد اور علاج کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ فیصلہ ہوا کہ مزدوروں کو جو تنخواہ، ان کی تنخواہ میں سے جو کٹوتی ہوتی ہے تاکہ ان کی طبی امداد اور علاج کیا جا سکے، پہلے مزدوروں کی تنخواہ میں سے یہ رقم کٹا کرتی تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، یہ ذمہ داری جو ہے کارخانے کے مالکان پر ہوگی، اور کارخانے کے مالکان جو ہے وہ ان کے مزدوروں کے طبی امداد اور علاج کے لیے رقم فراہم کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لازمی قرار دیا گیا کہ ہر مزدور کا طبی معائنہ جو ہے وہ کروایا جائے تاکہ اگر اسے کوئی بیماری ہے، تاکہ اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو فوری طور پہ حل کیا جا سکے۔ رہائشی مکان، یہ فیصلہ ہوا کہ ہر مزدور جو ہے اس کو رہائشی مکان دیا جائے گا تاکہ اسے رہنے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے لیے مزدوروں کی کالونیاں قائم کی گئیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، بہت اہم فیصلہ تھا، اور کارخانوں کے ساتھ رہائشی مکانات بھی تعمیر کیے گئے تاکہ مزدوروں کی رہائش کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ مفت تعلیم کی سہولت، ہر مزدور کے کم از کم ایک بچے کی تعلیم، میٹرک تک تعلیم کی ذمہ داری کارخانے پر ہوگی۔ یہ فیصلہ ہوا کہ تعلیم جو ہے اس کے لیے سوشل ویلفیئر کے جہاں ہاسپٹل قائم کیے گئے، وہاں سوشل ویلفیئر کے اسکول بھی قائم کیے گئے جہاں مزدوروں کے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اور میٹرک تک کم از کم ایک بچے کی تمام تر اس کے اخراجات وہ کارخانے کے ذمے یہ قرار دیے گئے تاکہ مزدوروں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ صنعتی روابط کا کمیشن قائم کیا گیا۔ ٹریڈ یونین، یہ مزدوروں کی جو یونین ہے، ان کے ذریعے اگر کوئی جھگڑے ہیں کارخانے میں مزدوروں اور مالکان کے درمیان یا کوئی اور مسائل ہیں تو ان جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے ایک صنعتی روابط کا کمیشن قائم کیا گیا، جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ٹریڈ یونین جو ہے، مزدوروں کی جو یونین ہے، ان کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ جونیئر کورٹس قائم کی گئی، مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے جونیئر کورٹس، جونیئر عدالتیں قائم کی گئی، اور مزدوروں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ان کورٹس میں اپنے مقدمات خود لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں لے جائیں، لیکن اس اصول کے تحت، اس پالیسی کی اس شق کے مطابق مزدوروں کو اب کورٹس میں اپنے مقدمات لے جانے کا حق دیا گیا، اور ان کے لیے الگ جو ہیں جونیئرز کورٹس قائم کی گئی تاکہ مزدوروں کے مسائل جو ہیں وہ بر وقت حل ہو سکیں۔ شاپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ جو ہے تخلیق کیا گیا۔ شاپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جس کا مقصد مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہ شاپ اسٹیورڈ جو ہے
یہ ایک طرح کا ماڈریٹر ہوتا تھا. اگر مالکان کے درمیان اور مزدوروں کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، تو اس مسئلے کو حل کرنے میں یہ شاپ اسٹیورٹ جو ہے وہ مدد کرتا تھا. ملازمت سے برطرفی سے تحفظ. اس سے پہلے مالکان جو ہے مزدوروں کو نکال دیتے تھے بغیر وجہ بتائے. اس پالیسی کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ مالکان اس وقت تک مزدور کو نہیں نکالیں گے، ملازمت سے برطرف نہیں کریں گے، جب تک کہ واضح اور ٹھوس وجوہات اس کی نہ بیان کریں. مالکان پر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ مزدوروں کو ملازمت سے برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں، اور اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار طے کیا گیا. تو یہ وہ چند اقدامات تھے جو مزدوروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے، ان کے جو حالات کار ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، انہیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے. اور ظاہر ہے کہ بھٹو دور حکومت کے یہ بہت اہم اقدامات تھے، جہاں غریب مزدور کو بھی بہت سارے حقوق دیے گئے. اس طرح یہ لیبر اصلاحات مزدوروں کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوئیں. اس کے کیا اثرات ہوئے، منفی یا مثبت، وہ ایک الگ موضوع ہے. ہم نے آج کے اس ولاگ میں ان اصلاحات کا ذکر کیا ہے، ان ریفارم کا ذکر کیا ہے جو بھٹو دور میں کی گئی، اور اس میں مزدوروں کو بہت سارے حقوق دیے گئے. ان کو ملازمت سے تحفظ دیا گیا، ان کو پنشن، گریجویٹی اور بیمہ کی سہولت دی گئی، ان کے لیے جونیئر کورٹس قائم کی گئی، ان کو ان کے بچوں کی تعلیم، مفت تعلیم کا انتظام کیا گیا، ان کی طبی امداد اور ان کو میڈیکل کی سہولیات فراہم کی گئیں. تو یہ وہ اقدامات تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کیے گئے، اور اس سے مزدوروں کے لیے بہت سی بہتری کی گنجائش نکالی گئی. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ موضوع پسند آیا ہوگا، اور آپ پاکستان کی تاریخ کے اس ایک پہلو سے اچھی طرح واقف ہوں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. یہ ملک بہت محنت سے، بہت لگن سے، بہت قربانیوں کے بعد بنا تھا. اس کو قائم دائم رکھنا ضروری ہے. ہمیں مثبت انداز میں اپنی سابقہ حکومت کے ان مثبت اقدامات کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے لانا ہے، تاکہ وہ ایک مثبت تاثر لیں اور ان کو اس ملک سے، اس وطن سے محبت ہو، اور انہیں اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.